السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اشناؤ، میں ہوں علی سرور۔ سیلاب کی صورتحال، خاص طور پنجاب کی اگر ہم بات کریں، پنجاب میں جو سیلاب آیا، پنجاب گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ بہت بڑا سیلاب تھا، اور اس سے جو جتنے لوگ متاثر ہوئے ہیں اس میں خاص طور پر اگر میں بات کروں آزاد میڈیا کی، 40 لاکھ سے زائد افراد سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں، اور لاکھوں ایکڑ زرعی رقبہ جو ہے وہ بھی زیر آب آیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بتاؤں آپ کو کہ ہزاروں دیہات زیر آب آئے ہیں، اور بہت سے مکانات، سڑکیں، پل، بنیادی ڈھانچہ یہ تباہ ہوا ہے، اور زرعی نقصان بھی ظاہر ہوا۔ پنجاب کی بنیادی فصلوں، کپاس کی فصل، مکئی، چاول وغیرہ کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ دوسری جانب اگر حکومتی اور نجی رد عمل کا اگر ہم بات کریں تو حکومتی ایجنسیاں، ضلعی انتظامیہ، ریلیف کیمپ اور طبی چھاونیاں اور اشیاء ضروریہ فراہم کرنے کی کوشش تو وہ کر رہے ہیں، لیکن بہت زیادہ حد تک اب جو خبریں آ رہی ہیں اس میں یہ بات تاثر ملتا ہے کامیاب نہیں ہوئے۔ لیکن بہت ساری سیاسی جماعتیں اور این جی اوز بھی کام کر رہی ہیں، ان کو بھی بہت ساری شکایات ہیں، لیکن اصل صورتحال کیا ہے اس پر ہم بات کریں گے، کیونکہ یہاں جو ہمیں نظر آیا ہے پنجاب کے سیلاب ہو یا سندھ کے حوالے سے، بلکہ کے پی کے بھی شامل کر رہے ہیں اگر اس میں ہم، تو مرکزی مسلم لیگ کے بہت سارے کیمپ بھی نظر آئے اور لوگ بھی نظر آئے ہمیں ہزاروں کی تعداد میں، وہاں ان کے ورکرز کام کرتے ہوئے، اور وہ وہاں فیلڈ میں موجود رہے ہیں اور اب بھی کام کر رہے ہیں۔ ابھی جن شخصیت سے بات کریں گے وہ ابھی آئے ہیں وہاں سے، پنجاب سے، خاص طور پر تمام عینی شاہد بھی ہیں اور بہت سارے لوگوں کی انہوں نے بھی خدمت کی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جی ٹیلی فون لائن پر احمد ندیم اوان صاحب، مرکزی مسلم لیگ کراچی کے صدر۔ بہت شکریہ اوان صاحب، کیا کہیں گے؟ آپ نے کیا دیکھا ہے سر؟ آپ تو خود چونکہ فیلڈ میں تھے وہاں پر۔ جی، میں آج بھی جلال پور پیرواڑہ میں تھا اور وہاں سے میں نے واپسی کا سفر شروع کیا ہے۔ اس وقت جو پانی ہے وہ کچھ علاقوں میں تو اترا ہے، مگر بہت سارے علاقے ہیں جن میں ابھی بھی اس وقت پانی کھڑا ہے، اور لوگ اس وقت ایک وقت کے کھانے کے لیے پریشان ہیں، پہننے کے کپڑوں کے لیے پریشان ہیں، مچھروں کی بہتات ہے، اور ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو اس وقت وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ خیمہ بستیوں میں ہیں، یا یہ سمجھیں کہ بند کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور کھلے آسمان کے نیچے بے یار و مددگار ہیں۔ اور اس وقت کئی این جی اوز ہیں وہ بھی کام کر رہی ہیں، ہماری جماعت نے بھی وہاں کئی خیمہ بستیاں لگائی ہیں، سرکار کی طرف سے بھی، پنجاب حکومت کی طرف سے بھی کام ہو رہا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ آفت اتنی بڑی ہے کہ اس آفت میں ہر ایک کو آگے بڑھ کر اور اس مشکل وقت میں اپنے لوگوں کو سہارا دینے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک معاملہ یہ ہے کہ اس وقت خیمہ بستیوں میں جو لوگ موجود ہیں، بہت بڑی تعداد خواتین کی ہے جن کے مسائل زیادہ ہیں، یا بچے ہیں ان کے معاملات ہیں۔ ابھی بھی ہماری کئی خیمہ بستیاں ہیں، کل بھی ایک خیمہ بستی میں ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے، اور میڈیکل فیسلٹیز اس حوالے سے ان لوگوں کو دینا، جو لاکھوں لوگ اس وقت جو ہے سیلاب سے متاثر ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ اس کو اولین ترجیح دے اور اس کام کو آگے بڑھائے۔ اب امان صاحب، ایک بڑی اہم چیز کہ وہ بہت سارے لوگوں نے ایک بات کی شکایت کی، کچھ سیاسی جماعتوں نے بھی کہا، کچھ این جی اوز نے بھی کہا کہ جناب ہم مدد تو کر رہے ہیں اور کرنے بھی چاہیے، اور لیکن گئے بھی ہیں، لیکن بہت ساری جگہوں پہ ہمیں منع کیا گیا، کچھ جگہوں پر این او سی کا مسئلہ کہ این او سی بھی لیے جائے کھانے سے پہلے۔ پھر یہ کہا گیا، کیا یہ بات درست ہے کہ جی ان تمام چیزوں پر مریم بی بی کی تصویر ہونی چاہیے جو سی ایم پنجاب ہیں؟ آپ کے ساتھ تو یہ اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا؟ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ پنجاب حکومت کام جو بھی کرے گی، چھوٹے سے چھوٹے کام کے اوپر بھی جو ہے وزیر اعلیٰ کی تصویر لگانے کی وہ کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں آپ ضرور تصویر لگائیں، اگر آپ کی تصویر لگانے کے بعد لوگوں کو ریلیف ملتا ہے تو اس پہ بھی قوم خوش ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو سرکاری خیمہ بستیاں ہیں وہاں لوگ ٹھہرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ خیمہ دینے کے بعد ان خیمہ بستیوں میں مزید کسی سہولت کی طرف جو ہے اس کا فقدان ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو دیگر رفاہی ادارے ہیں ان کی خیمہ بستیوں میں دیگر چیزیں بھی ان کو فراہم کی جا رہی ہیں، اور لوگوں کے لیے یہ بڑی تشویش کا باعث ہے کہ اتنے دن گزر گئے ہیں اور تسلیاں اور یہ سمجھیں کہ فوٹو شوٹ سے زیادہ، دونوں سے زیادہ بڑھ کے جو ہے نا جو کام ہونا چاہیے وہ نظر نہیں آ رہا۔ اچھا، جہاں تک دیگر ادارے ہیں انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت جو کام کیا ہے اس پہ میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں، مگر یہ کام حکومتوں کے کرنے کا ہے کہ جن کے پاس افرادی قوت بھی ہے، وسائل بھی ہیں، بجٹ بھی ہے، بالکل، اور یہ کام ہونا چاہیے۔ تو حکومت کے پاس اتنے ظاہر دن ہے گزرنے وسائل کے زیادہ ہوتے ہیں۔ باوجود، ہاں میں کہتا ہوں اتنے دن گزرنے کے باوجود مریم صاحبہ کی تصویر کے علاوہ جو کوئی قابل قدر چیز ہو وہ نظر نہیں آئی۔ اچھا، اس میں احمد ندیم مومن صاحب، یہ کچھ گجرات میں جس طرح کہا گیا جی کھانا اگر آپ وہاں پہنچانا چاہتے ہیں تو این او سی لینا پڑے گا، کچھ 2-3 اضلاع اور بھی تھے جن کے حوالے سے خبر آئی تھی کہ این او سی وہاں بھی لازمی کر دی ہے،
تو اس سے فائدہ ہوا کہ جی NOC کا مطلب یہ ہے کہ چیکنگ بھی ہوگی, حکومت اجازت دے گی, خدا نخواستہ کوئی کھانے میں کوئی چیز ملا نہ دے, یا اس سے نقصان ہو رہا ہے, تعطل کا شکار ہو رہے ہیں, کھانا بھی خراب ہو رہا ہے, لوگوں کو پریشانیاں ہو رہی ہیں, آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, بات تو یہ ہے کہ صحت کے حوالے سے چیزوں کو بہتر کرنا یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے, مگر یہ ہے کہ خود بھی نہ کرنا, دوسروں کو بھی نہ کرنے دینا, یہ ایک طریقہ درست نہیں ہے. اس وقت جو رفاہی ادارے کام کر رہے ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, ان کے کام کے اندر جو بہتری ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے, اور آگے بڑھ کے حکومت کو اپنا کام کرنا چاہیے. اچھا, اسپیسیفک اگر میں رکاوٹیں بات اگر کروں, کسی جگہ ایوان صاحب اسپیسیفک اگر بات کروں میں آپ کی جماعت مرکزی مسلم لیگ کی, تو پنجاب بھر میں کتنی جگہوں پر کیمپ لگائے آپ نے, اور اب تک کتنے لوگ اس سے مستفیض ہوئے ہیں؟ دیکھیں, اس طرح کے جب واقعات ہوتے ہیں, بالخصوص جب سیلاب یا زلزلہ آ جائے, تو 3 مرحلے ہیں. پہلا ریسکیو ہے, دوسرا بحالی ہے, ریلیف ہے, تیسرا بحالی ہے. تو ریسکیو کے اندر تو ہم نے بہت بڑی تعداد میں ہمارے نوجوان موجود تھے, کشتیاں موجود تھی, کوئی 75,000 سے زیادہ افراد کو ہم نے ریسکیو سر کیا تو ہے. یہ اسی طرح دوسرا کشتیاں جو موجود تھیں, خبریں تو یہ آئیں جو حکومتی لوگ تھے یا کچھ اس طرح کے پتھر دل لوگ بھی تھے جن کے پاس کشتیاں تھیں اور ہزاروں روپے طلب کیے انہوں نے, یہ منظر بھی دیکھا آپ نے, اور آپ کے لوگوں کے شکایت تو نہیں اس طرح کی کوئی؟ دیکھیں, یہ بات بالکل درست ہے کہ لوگ ایسے موقعوں پہ جو ہے نا کاروبار بھی بنا لیتے ہیں, اور مگر وہیں پہ کچھ اچھے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں. تو جن رفائی اداروں نے یہ کام کیا, میں ان سب کو ہی سلام پیش کرتا ہوں. 1122 کی طرف سے بھی کام تھا, مگر جو کام ہونا چاہیے, یہ شکوہ ہمیں حکومت سے ضرور ہے کہ یہ جو NDMA ہے یہ اعداد و شمار صرف جو ہے نا جاری کرنے والا ادارہ نہ ہو. اسی طرح 1122 بہت اچھا کام کرتا ہے, مگر اس وقت سیلاب میں نہ جانے ان کو کس کی نظر لگ گئی کہ کشتیاں موجود تھی تو انجن موجود نہیں تھے, اگر انجن موجود تھے تو فیول موجود نہیں تھا. یہ وہ بد انتظامی تھی کہ جس کی وجہ سے لوگوں کا اشتعال تھا, غصہ تھا. متاثرین اس بات پہ پریشان تھے کہ ہمارے پیارے اس وقت اپنے گھروں کی چھتوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, 15-15 فٹ پانی ہے, اور یہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کشتی جا نہیں سکتی یا کشتی کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. جو اس طرح کے بڑے وسائل لگانے کے ساتھ جن اداروں کو قائم کیا جاتا ہے, ان کا رزلٹ ایسے ہی موقعوں پہ نظر آتا ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ بہت ساری دیگر رفاہی جماعتیں بھی تھیں جنہوں نے آگے بڑھ کر حکومت کے اس کام میں حصہ ملایا اور ہزاروں لوگوں کو ریسکیو کیا. مقامی طور پر احمد ایوان صاحب, آپ چونکہ فیلڈ میں ہو کر بھی آئے ہیں, تو دیکھا آپ نے کہ وہاں کے جو MNAs MPs تھے, وزیر مشیر تھے, وہ بھی آپ کو نظر آئے فیلڈ میں کام کرتے ہوئے؟ جی 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 بالکل نظر آئی جی, ان کی آنیاں جانیاں بھی نظر آئی, ان کے فوٹو سیشن بھی نظر آئے, ان کے آگے پیچھے گاڑیاں موبائلوں کے پروٹوکول بھی نظر آئے, اور وہ آئے اور وہ واپس چلے گئے. لوگ یہی دیکھتے رہ گئے کہ ہم نے ووٹ ان کو دیا تھا اور یہ اتنے دنوں تک غائب تھے, اور اب آئے ہیں تو اس کے بعد دوبارہ سے یہ غائب ہو گئے. میں سمجھتا ہوں کہ AC کمروں میں بیٹھ کے ریلیف کا کام نہیں ہوگا, نہیں اپنے آفیسز میں بیٹھ کے احکامات جاری کرنے سے کام ہوگا. میں اترنا پڑے گا, آپ کو سیلاب زدہ علاقوں میں اپنا جو ہے نا فیلڈ کیمپ لگانا پڑے گا, آپ کو وہاں بیٹھ کے حکم بھی دینا پڑے گا, وہاں پہ جو کمزوری ہے اس کو دور بھی کرنا پڑے گا. اس قوم نے آپ پہ اعتماد کیا تھا کہ آج آپ اس احترام کے ساتھ سیٹ کے اوپر موجود ہیں, تو جو اس کا حق ہے وہ حق ادا کرنے کے لیے پسینہ بہانا ضروری ہے. اس وقت متاثرین سخت گرمی میں, دن میں سورج کی تپش ہوتی ہے اور رات کو وہاں پہ مچھروں کی بہتات ہوتی ہے. میں ابھی یعنی اس علاقے کے اندر ہی موجود تھا کہ مجھے وہاں جا کے ان چیزوں کا زیادہ اندازہ ہوتا ہے جو کراچی بیٹھ کے نہیں ہو سکتا. اور بالکل اسی طرح جن لوگوں نے ان ریلیف آپریشنز کو کرنا ہے, جن کے اوپر ذمہ داریاں ہیں, وہ منسٹر ہیں, وہ MNA MPs ہیں, یا وہ کسی بھی سطح کے ذمہ دار ہیں, جب تک وہ خود گراؤنڈ میں موجود نہیں ہوں گے, میں کہتا ہوں کہ اس وقت کیمروں کو بند کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے کام کو تیز کرنے کی ضرورت ہے. ایوان صاحب, آپ کی جماعت مرکزی مسلم لیگ کیا کیمپ تو لگائے ہیں آپ نے, کھانے کا انتظام بھی کر رہی ہے, امدادی کیمپ بھی لگائے ہوئے آپ نے, یا اس کی جانب ابھی جائیں گے آپ؟ دیکھیں جی, ریسکیو کا جو بہت بڑا مرحلہ تھا ہم نے وہ الحمدللہ مکمل کیا. کوئی 75,000 کے قریب لوگوں کو ریسکیو کیا. اس وقت 16 خیمہ بستیاں ہمارے پاس ہیں, جس کے اندر 18,000 سے زیادہ متاثرین ہمارے پاس مقیم ہیں, جبکہ باقی علاقوں کے اندر کھانے کی پکے پکائے کھانے کی تقسیم کا سلسلہ بھی جاری ہے. راشن کی تقسیم شروع کر دی ہے. خیمہ بستیوں میں جو ہمارے پاس لوگ موجود ہیں ان کو خیمہ بستی کو ماڈل ہم نے
टेंट विलेज का नाम दिया है कि जहाँ पे मस्जिद भी है, मदरसा, स्कूल भी है, खवातीन के लिए भी अलग चीज़ है, मेडिकल की फैसिलिटीज़ के लिए डॉक्टर हर वक्त मौजूद हैं, प्ले एरिया बनाया है। कल से हमने एक नया काम शुरू किया कि अपनी खैमा बस्तियों में जो लोग मौजूद थे, उनको जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें थी, बर्तन, कपड़ों के अलावा हमने सोलर प्लेट्स, पंखा, लाइट्स भी देने का सिलसिला शुरू किया है। आपसे अपना गैस सिलेंडर और चूल्हा और उसके साथ ही राशन, ताकि ये लोग अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस पलट सकें, अपने बच्चों के लिए अपने मामलात को बेहतर कर सकें। और हम जो होना चाहिए वो तो नहीं कर सकते, मगर कम से कम हम इनके जो ये मुश्किल वक्त में हैं, इनको दिलासा दे सकते हैं, इनकी जख्मों पे मरहम रख सकते हैं, इनको अपना होने का सबूत दे सकते हैं कि इस मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ खड़े हैं। मैं समझता हूँ इस वक्त हमदर्दी के 2 बोल भी बहुत कीमती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह तौफीक दे रहा है, हम आगे बढ़ के उन सारे कामों को कर रहे हैं। ज़ाहिर है जो हुकूमत के पास वसाइल होते हैं, आपके पास तो नहीं होंगे, लेकिन अपने पास आपके तहत जितना कुछ कर सकते हैं आप करने में लगे हुए भी हैं। लेकिन मैंने कहा कि एक तो ज़ाहिर है हुकूमती इस वक्त जो सूरत हाल है वो आपके सामने है कि तशहीर सिर्फ हुकूमत की हो रही है, बाकी जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं उनको भी सामने भी आना चाहिए, पता चलना चाहिए ये लोग काम कर रहे हैं, उनको किन मुश्किलात का वहाँ सामना है। इसलिए अमान साहब हमने पूछा बेसिक मसला क्या रहा, क्या देखा आपने, क्योंकि फसलें वगैरह भी तबाह हुई हैं, बहाली का जो काम होगा उसमें फौरी तौर पर तो ज़ाहिर है ये फसलें भी नहीं हो सकती, पाकिस्तान को इतना नुकसान हुआ है, महंगाई भी ऊपर जाएगी। 2-3 इशू क्या नज़र आए बड़े जो भी जो हल तलब हैं अभी भी? देखें, इस वक्त तो कुछ 4700 से ज़्यादा देहात ज़ेरे आब आए हैं, लाखों एकड़ ज़मीन जो है इस वक्त वो ज़ाया हो चुकी है और 48 लाख से ज़्यादा लोग मुतासिर हैं। इसमें ख़वातीन, बच्चे बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं और इस वक्त जो सबसे पहली ज़रूरत है वो ये है कि उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज़, उनके लिए खाने का इंतज़ाम, उनके लिए लिबास का इंतज़ाम और उन इलाकों के अंदर जो इस वक्त मसाइल हैं उन चीज़ों को दूर करना। जिन इलाकों से पानी उतरना शुरू हुआ है उन इलाकों में उनको वापसी की तरफ उनके घरों को आबाद करने का जो सिलसिला है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। हम इस वक्त एक काम ये कर रहे हैं कि जिन इलाकों में पानी उतरने का मरहला शुरू हुआ है, लोग अपने वापस जाना चाह रहे हैं, हम उनको उनके घरों में आबाद करने के लिए बिस्तर, कपड़े, बर्तन और दीगर ज़रूरत ज़िंदगी की जो अशिया है वो राशन के साथ साथ वो भी फराहम कर रहे हैं। जबकि जिन इलाकों के अंदर अभी तक ये सिलसिला नहीं हुआ, पानी अभी तक खड़ा है, वो खैमा बस्तियों में हज़ारों लोग हमारे पास मौजूद हैं। वहीं पे हम उनको ज़रूरत ज़िंदगी की जो सहूलियात हैं उनके साथ, बुनियादी ज़रूरत की, उनके साथ साथ हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उनके बच्चों की तरबियत का, हामिला ख़वातीन का इलाज मुआवजे का। मैं सर आपको ये बताऊं कि अभी तक हमारी जो मरकज़ी मुस्लिम लीग की खैमा बस्तियां हैं, तकरीबन 18 बच्चों की पैदाइश इन खैमा बस्तियों में हुई है और बड़ी तादाद में वो ख़वातीन हैं कि जिनको इस वक्त मेडिकल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, बच्चों के लिए तालीम और तरबियत की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त हर चीज़ की ज़रूरत है। सबसे बढ़कर यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ है कि ये लोग आफियत के साथ अपने घरों को वापस पलट आमीन। सकें, ताकि घर कच्चा ही हो मगर अपने ही घर में जाके सुकून मैसर आता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके चेहरों के ऊपर जो इस वक्त तकलीफ है, करब है, इसको ख़त्म करे, इनके चेहरों पे मुस्कुराहट वापस आए और ये अपने घर के अंदर जाके सुकून की नींद सो सकें। आमीन। बहुत शुक्रिया अहमद नदीम हमारे साथ मौजूद थे अमान साहब, और बता रहे थे मरकज़ी मुस्लिम लीग कराची के सदर हैं, ख़ुद गए हुए थे पंजाब और अभी रास्ते में ही हैं। वो कह रहे हैं जनाब जो मनाजिर उन्होंने देखे हैं वो भी आप तक पहुँचाए, बड़ा अलमिया है ये। और हम ये नहीं कह रहे कि ये सिर्फ हुकूमत के करने के काम था, लेकिन NGO भी काम कर रही हैं, दीगर सियासी जमातें भी काम कर रही हैं, लेकिन जो सियासी मजहबी जमातें वहाँ काम कर रही हैं उन्हें काम करने की इजाज़त दी जाए, उनके रखने रोड़े ना अटकाए जाए। जिस तरह मरकज़ी मुस्लिम लीग की हमने बात की, उन्होंने वहाँ खैमा बस्तियाँ कायम की हैं, वहाँ राशन का इंतज़ाम कर रहे हैं, वहाँ उनकी रिहाइश की बात हो रही है, रिलीफ़ की बात हो रही है, हुकूमत भी सी कोशिश ज़रूर कर रही है, लेकिन जिस पैमाने पर जिस तरह होना चाहिए वो शिकायत हमें आ रही हैं कि जनाब वहाँ जिस तरह फ़ायदा उठाने की कोशिश की, जिनके पास कश्तियाँ थीं या हुकूमती लोग थे, तो इस तरह की काली भेड़ें मौजूद होती हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होनी चाहिए। ये इस वक्त जो सूरत हाल है ये एक इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है, और ये सूरत हाल ऐसी नहीं है कि आप 2+2 4 और अपनी पैसे बनाने के चक्कर में, आम लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, पड़ जाएँ। इन सबको इकट्ठा होकर अपने हमारे लोग हैं और इनकी सबकी मदद करनी चाहिए। बहाली में हम सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त, होने के बाद।